ایک سورہ الحمد 3 اخلاص سے اپنے اپنے مرحومین شہداء صالحین اور یہ نام لے رہا ہوں والدین سلیم رضوی، والدین نائلہ رضوی، سید محمد ذکی زیدی، سید اختر جعفر زیدی، سید ارجمن بانو اور خاندان کے دیگر مومنین کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین رب العالمین۔ أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا والشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ دنیا جہنم بنا دی گئی ہے۔ اسلام میں یہ صلاحیت ہے کہ ولایت کے ذریعے سے اس دنیا کو جنت بنا سکے۔ کوئی اور راستہ نہیں ہے مگر کہ وہ جلد سے جلد تشریف لائیں۔ ان کے آنے میں دیری ہمارے کردار کی وجہ سے، کردار سازی کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ فی هذه الساعة وتمتع فيها طويلا اللهم صل على محمد وعجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صلوات پڑھے محمد والے محمد اللہ وعجل فرج. گفتگو ہماری شخصیت سازی پرسنالٹی بلڈنگ کے عنوان سے یہ چوتھی کڑی ہے. وہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ ہماری زندگیاں اغوا شدہ ہیں. ہم لوگ ہماری زندگی کی مہار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ ہم لوگ روٹ کاز پہ جائیں, اصل علت پہ جائیں. اس کی سب سے بڑی وجہ ہم اپنی زندگی سے جدا ہو چکے ہیں, ہم اپنے نور سے جدا ہو چکے ہیں. قرآن کتاب زندگی ہے, قرآن کتاب نور ہے. قرآن سے دور ہو جانا زندگی سے دور ہو جانا ہے. قرآن سے دور ہو جانا نور سے دور ہو جانا. جب نور سے دور ہو جائیں گے تو بھٹکتے پھریں گے. جب زندگی نہیں ہوگی ہم پر ہر ایک حکومت کر سکے گا. جب بیدار ہوں گے تو ہم پر وہی حکومت کر سکتا ہے جو ہم سے زیادہ بیدار ہوں. ہم سے زیادہ بیدار صرف ولایت کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ضرورت ہے کہ ہم لوگ قرآن سے اپنا رابطہ قوی کریں. سرکار کا گلہ ہے قرآن مجید میں, یا رب انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. پروردگارا, سورہ فرقان 25واں سورہ آیت نمبر 30, بہت دردناک آیت. گلہ ہے سرکار کا, پروردگار میری قوم, انا قومی, میری قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, میری قوم نے اس کتاب کو اپنی زندگی سے الگ کر دیا, مہجور بنا دیا. مہجور یعنی نیگلیکٹڈ بک, ایسی کتاب جس کو نیگلیجنس کی وجہ سے الگ کر دیا گیا. جب وہ الگ ہو گئی تو اس کے معنی کہ ہماری زندگیاں ہی الگ ہو گئیں. ہم پر کوئی سوار ہو سکتا ہے, کوئی حکومت کر سکتا ہے, کوئی کچھ کر سکتا ہے. آج مہنگائیاں اتنی بڑھ گئیں. کیوں بڑھ گئیں؟ اس لیے کہ ہم سو رہے ہیں. قتل و غارت بڑھ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ سو رہے ہیں. اٹھنا بھی نہیں چاہتے, اور جو اٹھانا چاہتا ہے اس کو بھی سلا دیتے ہیں. یہ دنیا میں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے مگر روٹ کاز کی طرف جائیں, اصل علت کی طرف جائیں اور پھر اس کو پالیں. میں صرف اپنی طرف سے یوں ہی ہانک نہیں رہا ہوں, آیتیں میرے پیچھے ہیں. یا ایہا الذین آمنو, کس سے بات کر رہا ہے اللہ؟ مومنین سے. ایک ہے یا ایہا الناس, انسانوں, اے انسانوں, ہیومینٹی, پوری انسانوں سے. لیکن یا ایہا الذین آمنو کیا معنی ہے؟ مؤمنین. مؤمن کون ہے؟ لسٹ میں جو سنائے جاتے ہیں وہ مومن ہیں. یہ فلاں 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 فلاں, اس کے بعد تمام مومن و مومنات کو فاتحہ, یہ لسٹ کے مومنین ہیں.
قرآن کے مومن کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ سورہ انفال دوسری آیت، 8واں سورہ دوسری آیت۔ کون ہے انما کے معنی بس، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ انما المؤمنون کون ہے؟ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان اسٹیٹک نہیں ہے، ایمان میں جمود نہیں ہے، ایمان میں رکود نہیں ہے، ایمان ڈائنامک ہے۔ ایمان کل اگر ابو ذر تھا آج اس کو سلمان بننا ہے، کل اگر مقداد تھا آج اس کو ابو ذر بننا ہے، کل اور آج کو اس نے برابر کر لیا، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا۔ مغبون من سوال یوما، وہ شخص دھوکے میں آ گیا جو 2 دن کو برابر کر دیا۔ محرم سے لے کر اب تک کتنے علاماؤں کو سنا، کتنے مجلسیں سنی، وہ ماشاءاللہ وہ یہ کلپ دیکھا، وہ بہت اچھا بھائی معلومات کا خزانہ ہے، وہاں پر بہت نالج ہے، فلاں صاحب نے بہت علم دیا ہے۔ حاصل کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے ہمارے ہاتھ میں؟ سی وی کیا ہے ہمارے ہاتھ میں؟ توجہ، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج سب سے بڑا مشکل مسئلہ جوانوں کا ایجوکیشن کے پورا کرنے کے بعد مسئلہ ہوتا ہے جاب اپلیکیشن کا۔ جاب اپلیکیشن میں سی وی کا لکھنا بنانا ایک چیلنجنگ ایشو ہے۔ اسلام میں سی وی بنتی نہیں ہے، بن گئی ہے۔ سی وی بنائی جاتی ہے، جو چیز نہیں ہوتی اس کو بھی ٹیکٹیکلی ایسے بناتے ہیں، ایسے پیش کرتے ہیں کہ جو نہ ہو اس میں ڈالا جائے۔ سی وی میں ٹاپ آف دی لسٹ جو ہوتا ہے سب سے اوپر آپ کا ایگزسٹنگ جاب کیا ہے، کس کام میں آپ مبتلا ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اندر والا جو آفس پر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے حسین جوان ہیں، آپ کتنے ٹھنے ہیں، گورے ہیں کہ کالے ہیں، لیکن سی وی میں آپ کا پاور دیکھتا ہے کہ اس میں ایسا شخص ہے، ہماری کمپنی کی ضرورت ہے، اس کو سب کو چھوڑو، اس کو بلاؤ پہلے۔ وہ دیکھتا نہیں ہے کہ یہ کس خاندان کا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، کس کا نہیں دیکھتے، کیسا دیکھتے ہیں۔ ہم بھی کس کے کو مانتے نہیں ہیں، کیسا نواسا ہے، کس کا نواسا نہیں، کیسا نواسا ہے، کیسی بیٹی ہے، کیسا دم۔ توجہ بہت اچھی طرح سے۔ اب آپ سے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، سی وی تیار کیجئے، اپنی پرسنل سی وی امام زمانہ کے سامنے پیش کیجئے۔ امام زمانہ کیا ہماری سی وی کو بلائیں گے، ہاں بابے آؤ اندر آ جاؤ، میری اکیلی سی وی امام کے سامنے جائے گی بھی تو کوئی اہمیت کے قابل ہی نہیں رہے گی۔ مجھ سے زیادہ، بہت زیادہ آگے بڑھ کر کام کرنے والے علماء موجود ہیں۔ اسی طرح سے کلیکٹیو سی وی پیش کریں، پوری یہاں لاہور کے تمام مومنین کی سی وی کیا پیش کریں گے امام کے سامنے؟ کتنے ڈاکٹرز ہیں، کتنے انجینئرز ہیں، کتنے آئی ٹی آفیسرز ہیں، کتنے گورنمنٹ میں کام کرنے والے آفیسرز ہیں۔ جب نکالا جاتا ہے حاصل کا I don't know کیا کرنا چاہیے، تو اس میں کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر اتنا غرور کہاں سے آیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے پیش کرنے کو امام زمانہ کے سامنے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں العجل، اللہم سے مولا خوش ہو جائیں گے، لفاظی سے مولا خوش ہوتے نہیں ہیں، علم و عمل سے خوش ہوتے ہیں۔ حقائق کو سامنے رکھیے، اس کے بعد بات کیجئے۔ ہماری گفتگو ہے شخصیت سازی
یعنی پرسنالٹی بلڈنگ. کل تک میں نے یہ پہلی دنیا سے پہلے روز سے کوشش کر رہا ہوں. آپ لوگ صبح شروع کریں کاہے سے؟ تلاوت قرآن سے. ہوم ورک ملا کہ نہیں ملا؟ کتنے ریسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. ان کے سامنے جب آیتوں کی تلاوتیں ہوتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، نہ ایسٹ پہ نہ ویسٹ پہ، نار ایسٹ نار ویسٹ. اسلام is the best. لا شرقیہ ولا غربیہ بل الاسلامیہ. اسلامیہ. نہ امریکہ نہ رشیا نہ چائنا. کس پہ بھروسہ ہے؟ اللہ پہ بھروسہ ہے. جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ کہتا میں اس کو سب کچھ دوں گا. جو دوسرے پر تکیہ کرے گا اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. 59 مسلم کنٹریز ہیں، در بدر پھر رہے ہیں، لیکن جس نے ایک اللہ سے بھروسہ کیا ہے، سلیقہ بتایا، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا قدم کو آگے بڑھاتا ہے. یا علی مدد. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ در صلوات. اللہ ریشیو آف لٹریسی پاکستان میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، زیادہ نہیں معلوم. بالکل کورا کاغذ ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے. پرسنٹیج وائز کتنے پرسنٹیج پاکستان میں پڑھے لکھے ہیں، کتنے ایجوکیٹڈ ہیں، نان ایجوکیٹڈ کتنے ہیں، آیا اسٹیٹسٹک ہے یا نہیں ہے، آمار ہیں یا نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے. انقلاب جب آیا تھا 35% لٹریسی تھی، آج 100% لٹریسی. اس لیے کہ علی کہنے والے وہ دروازے علم پر پہنچ گئے، باب علم تک پہنچ گئے. علی کہنا باب علم تک پہنچنا. ہر بلندی خرد اور کمالات کی ہے نبی کے لیے یا علی کے لیے. چن لیا اس لیے میں نے باب علی اپنے افکار کی برتری کے لیے. اپنے افکار کی برتری کے لیے میرے مولا کے قبضے میں لوح و قلم. میرا مولا مدار وجود و عدم. میرے مولا کے دوش نبی پر قدم. حوصلہ چاہیے ہمسری کے لیے، حوصلہ چاہیے. حوصلہ چاہیے ہمسری کے لیے. میری بالی پہ بھی ہوگا نور علی، میری مرقد میں بھی ہوگا نور علی. تو نے حیدر سے کیوں دشمنی مول لی، اب ترستے رہو صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم وعجل فرجہم. دیکھیے نوجوان الحمدللہ خدا کا شکر ہے ان مجالس میں میں ریشیو نوجوانوں کا زیادہ دیکھتا ہوں. آپ لوگ عیش کے لیے مت سنیے، مزہ آ گیا مجلس میں مت سنیے پلیز. یقیناً مزہ آتا ہے، لذت ہے، لیکن یہ لذت کو حقیقی لذت سے بدلیے. حقیقی لذت سے کب بدل سکتے ہیں؟ جب یہ الفاظ عملی جامہ پہن جاتے ہیں. جب عمل میں آ جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ دنیا بہت تیزی سے آگے بڑھے گی. آج دنیا میں سب سے زیادہ جو پریشانیاں ہیں، جہل پھیلا کر کے دنیا حکومت کر رہی ہے. میں نے بتایا فرعون کے ٹیکٹس میں سے ایک ٹیکٹس، لوگوں کو ہلکا کرو، بے قیمت کرو، ورتھ لیس کرو، پھر حکومت کرو. مگر جو
قرآنی تربیت ہے، لوگوں کو علم سے ورتفل کرو، قیمتی کرو، اتنا قیمتی کرو، اس پر حکومت کرنے والا اتنا باقیمت ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جب پورے دنیا والے اگر علم رکھیں تو اوپر آ سکتا ہے تو سوائے علی کے کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ قرآن 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 جب کہتا ہوں تو علی علی علی، اس لیے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ تو قرآن کے فضائل پر خاموش یوں مت رہے، مسکرائیے اسی طرح سے جس طرح سے علی کے فضائل میں مسکراتے ہیں، اس لیے کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ اب آئیے اوپر، الحسن مع القرآن والقرآن مع الحسین مع القرآن۔ یہ ذوات مقدسات کا مسئلہ، مثلا اللہ کے صفات 99 ہیں قرآن میں، 99 نیمز آف اللہ۔ اب دیکھتے ہیں بہت سے جگہ سڑکوں پہ لگے ہوئے 99 نام، رحمان، رحیم، کریم، ستار، غفار، بیچ میں اللہ کو لکھیے، پھر گول دائرہ بنائیے، پھر بنائیے سٹرائکنگ، اس کے ساتھ کہیے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، یعنی وہی اللہ ہے جو رحمان ہے، وہی اللہ ہے جو ستار ہے، وہی اللہ ہے جو غفار ہے۔ اللہ یعنی رحمان، رحمان یعنی اللہ، اللہ یعنی کریم، کریم یعنی اللہ۔ یہ دو الگ الگ ہستیوں کا نام نہیں، وہی اللہ۔ ایک لفظ اللہ کہنے سے پورے صفات کا نام ہو گیا، اسی لیے لفظ اللہ کا ترجمہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بعض قرآن میں ہے خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں، نہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اسی لیے علماء کا کہنا، تفسیر اٹھائیے، تفسیر تثنی میں آپ لوگوں کو سب کچھ شوق ہوتا ہے اسم اعظم مل جائے مجھے تو بتا دوں گا، مجھے اسم اعظم مل جائے تو بتا دوں گا۔ آج دوں اسم اعظم آپ کو، لیجئے لے کے جائیے اس مجلس حسین سے۔ اسم اعظم خود لفظ اللہ اسم اعظم ہے، جس میں 99 نعم معصوم کا ارشاد ہے، پورا اسم اعظم ہے اللہ۔ توجہ، اللہ کہنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ اسم اعظم ہے۔ پریشانی کہاں ہے؟ اسم اعظم میں پریشانی نہیں ہے، مجھ میں پریشانی ہے۔ یہ اللہ کس پہ اثر کرتا ہے؟ جھوٹ نہ بولوں تو اثر کرے، خیانت نہ کروں تو اثر کرے، واجبات پر عمل کروں تو اثر کرے۔ جتنا میں اثر کرتا چلا جاؤں گا، عمل کرتا چلا جاؤں گا، اس لفظ اللہ میں اثر آتا چلا جائے گا۔ نجف میں زائرین بھرے ہوئے ہیں، ایک باپ 11-12 سال کے لڑکے کو لے کر کے آتا ہے، ایک مرتبہ لڑکا ہاتھ چھڑا کر کے چلے جاتا ہے چھت پر، اور اوپر ایج پر چلنے لگتا ہے، پریشان باپ، اب یہ گرے گا بچہ، گرے گا بچہ، ادھر سے گرا، ادھر سے باپ نے کہا یا اللہ۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک پھول کی پھنکڑی ہے جو جھول رہی ہے، جھولتے ہوئے باپ کی گود میں آ گیا۔ ارے اس کی گریوٹی کو کیا ہوا؟ لوگ پریشان ہو گئے، اس کے پاس آئے کہ کوئی ولی خدا ایک اللہ کے نام سے، ایک اللہ کے نام سے اس نے بچے کو اس طرح سے بچا لیا۔ لوگ، کیا تم ولی ہو؟ کیا تم عالم ہو؟ کیا؟ میں نے کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے کچھ چھوڑ دو میری حال پہ۔ میں نے، جب اس نے کہا نماز، میں نے نماز پڑھی، اس نے کہا روزہ، میں نے روزہ رکھا، اس نے کہا حج، میں نے حج کیا، اس نے کہا زکوٰۃ، زکوٰۃ، اس نے کہا جھوٹ مت بولو، جھوٹ نہیں بولا۔ وہ جو جو کہتا گیا میں مانتا گیا، زندگی بھر تک میں اس کی مانا، ایک بار میں یا اللہ کہاں بڑی محمد والے محمد پر۔ دین فکشنز نہیں ہے، دین ریالٹی ہے، اس کو حس کیجئے، محسوس کیجئے۔ دین کوئی مصنوی چیز نہیں ہے، دین ثانوی چیز نہیں ہے، دین حقیقت ہے، صراط مستقیم ہے، دین حقائق ہے۔ اس حقائق کو پانے کے بعد پھر پرپلکس یعنی ڈاؤٹ میں مبتلا مت ہو جائیے۔ جب یقین آ گیا
تو عمل کرتے چلے جائیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کی قدموں کو چومیں گی۔ نوجوانوں، کل میں نے چھوڑا تھا انسان کے، ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ آخری صف تک سب لوگ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وعجل، جتنے کامیاب لوگ ہیں ان سے پوچھ لیجئے، جو لوگ ظاہراً تھوڑی بہت سی کامیابی حاصل کریں دنیا میں یا بزنس میں یا ایجوکیشن میں، ان سے جا کے پوچھئے، اور اسی طرح سے ان سے پوچھئے جو سکسسفل ہیں کئی ایریاز میں پولیٹیکلی بھی، ان سے جب بات کریں گے تو کہیں گے کاش مجھے چند باتیں پہلے معلوم ہو گئی ہوتی تو میں اور آگے بڑھ سکتا تھا۔ اسی لیے ہے ایک قیامت کے 100 نام ہیں، قیامت کے 100 نام ہیں قرآن میں۔ ایک ہے نام یوم الحسرہ، جی یوم الدین، مالک یوم الدین، یوم الدین بھی ہے قیامت کا نام۔ روز قیامت کیا ہے؟ اللہ کا، وہاں پر جزا و سزا چلتا نہیں، اپنی پوری پارٹی بازی وہاں چلنے والی نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ بدوی عرب آیا، یا رسول اللہ اونٹوں کو چھوڑ کر کے، بکروں کو چھوڑ کے، یا رسول اللہ یہ لمبی فہرست مجھ سے نہیں ہو سکتی، اے خدا کے نبی ایک چھوٹی چیز بتا دے میں عمل کروں، اس پہ کامیاب ہو جاؤں۔ سرکار نے یہی آیت پڑھی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ عرب نے کہا بس تھینک یو، چلا گیا۔ یہاں پر جو بازو بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب بغلیں جھانک رہے تھے، ہمارے سم 15 20 سال سے اتنی آیتیں سن رہے، کبھی بس نہیں ہوا۔ ایک آیت سے اس کو بس کیسے ہو گیا؟ رسول اللہ نے کہا ارجع فقیحا، آیا تھا جاہل گیا مجتہد، اس لیے کہ ایک آیت پر یقین کر کے عمل کرنے کا نام ہے اجتہاد۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ علی کا طرز زندگی، قرآن کے ساتھ دونوں ساتھ لیجئے، قرآن وہ کتاب ہے، علی کا طرز زندگی۔ کبھی مت بولیے کہ وہ تھے، نہیں، روزانہ صبح کی دعاؤں میں اللہم احینی حیاتا علی ابن ابی طالب وَأَمِتْنِي مَمَاتَ علی ابن ابی طالب۔ زیارت میں ہے روز عاشور، روز 40، اللہم احینا حیات محمد و آل محمد وَأَمِتْنَا مَمَاتَ محمد و آل محمد۔ پروردگارہ علی جیسا جینا سکھا دے، علی جیسا مرنا سکھا دے۔ آپ لوگوں نوحہ سنتے ہیں نا، live like علی، غلط کہا اس نے، غلط کہا live like علی die like حسین۔ اس کے معنی کہ امام حسین کی شہادت نمونہ، علی کی زندگی نمونہ، نہ live like علی die like علی، live like حسین die like حسین۔ ان کی حیات بھی نمونہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ پرسپیکٹیوز کو، شعور کو، ادراکات کو، قوہ ادراکیہ کو جب تک نہیں بدلیں گے ہمارا عمل بدلنے والا نہیں ہے۔ تو آج کل کے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان سے میں جب بھی بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں کاش مجھے یہ معلوم ہو گیا ہوتا، یہ معلوم ہو گیا ہوتا، یہ معلوم ہو گیا ہوتا، اور کریکٹڈ مائی سیلف، میں اپنے آپ کو ٹھیک کیا ہوتا اور اچھا کیا ہوتا۔ یوم حسرت کیوں کہتے ہیں روز قیامت کو؟ جانے والے بڑی بڑی کتاب لکھے گئے، بڑا بڑا عمل لکھے گئے، سب حسرت، اور زیادہ کرنا چاہیے تھا، اور زیادہ۔ یوم حسرت ہے روز قیامت۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ کامیاب انسان بھی
یہی کہے گا اور ہونا چاہیے تھا. جیسے ایک اسٹوڈنٹ کین اسٹوڈنٹ اگر اس نے پلس لیا ہے تو کہے اور آگے بڑھنا تھا اور پرفیکشن کی طرف جانا تھا. یہ جو ہے شوق، یہ کیا ہے؟ قو علی خدمتک جوارحی واشدد علی عزیمت جوانحی وہب لی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرح الیک فی میادین السابقین. میرے نفس کے گھوڑے کو میں بڑھانا چاہتا ہوں، اتنا تیزی سابقین میں ملنا چاہتا ہوں. 1400 سال پہلے جا کر کے سابقین میں کون؟ جیسے ہی سرکار نے کہا میں نبی جو پہلے لبیک کہا اس کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں. کون پہلے لبیک کہا؟ خدیجۃ الکبریٰ یا علیم؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صل علی. اسی لیے قرآن نے دونوں پہلوؤں کو پیش کیا. انسان ایک کمپاؤنڈ حقیقت ہے، مرکب حقیقت کا نام ہے. کمپاؤنڈ میں ایک وہ زمینی بھی ہے آسمانی بھی ہے. زمینی ہے اس لیے زمین کی قوتیں اس میں موجود ہیں، آسمانی ہے اس لیے اس میں آسمانی قوتوں موجود ہیں. اگر زمینی قوت میں ہی ملوث ہو گیا، آسمان کی طرف اڑنے والا نہیں ہے. اس سے ٹیک آف کرنا ہے، اس قوت کو چھوڑنا ہے، آگے بڑھنا ہے. جب آگے بڑھے گا تو اس منزل پہ آئے گا، اس گریویٹی کے اوپر جائے گا. اوپر جب جائے گا تو ویٹ لیسنس پیدا ہوگا. ویٹ لیسنس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر دوسرے پلانٹ کی طرف جائے گا. دوسرے پلانٹ کے کشش میں جب گائے گا اس کشش کی طرف تیزی سے جائے گا. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ تم زمین سے چپکے ہوئے ہو، زمین کو چھوڑو. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. چھوڑو زمین میں کیا چپکے ہوئے ہو یار، اتنا چپکے ہوئے ہو. نکلو زمین سے، آسمانوں کی سیر کرو، دوسرے پلانٹ کی سیر کرو. یہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہارے پاس سلطان نہ آ جائے. جب تک سلطان نہ آ جائے. سلطان کیسے آتا ہے؟ اٹھو نماز فجر سے پہلے ایک رکعت نماز وتر پڑھو، اور ہمت ہوئی تو 2 رکعت نماز شفع پڑھو، اور ذرا ہمت کرو. اس لیے کہ اِنَّا صَلَاةَ اللَّيْلِ أَشَدُّ وَطْعًا. زمین نفس کی پامالی اگر چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو. یعنی اس گریوٹی سے بچنا چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو، نماز شب پڑھو. یہ نماز جب پڑھو گے تو تم میں وہ صلاحیت اڑنے کی پیدا ہوگی، اس زمین سے اوپر جانے کی قوت پیدا ہوگی. پھر جب ادھر جاؤ گے تو کچھ پتہ نہیں چلے گا. پلین میں بیٹھیے، جب بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کھڑکی کے بازو، ونڈو سیٹ. کیوں ہے شوق؟ نہیں چاہتے نیچر سے جدا ہو جائیں. دیکھ رہے ہیں جب نیچے تھا کالا گورا سب نظر آ رہا ہے، گرین سب کچھ. اڑا یہاں تک کہ اعلان ہوا 40,000 فیٹ ابو دا گراؤنڈ، 40,000 فیٹ بلند ہو گیا. اب جب نیچے دیکھا تو کوئی رنگ نہیں آیا. بلندیاں جب ہوتی ہیں تب پتا چلتا ہے کوئی رنگ نہیں ہے، نہ کالا ہے، نہ گورا ہے، نہ امیر ہے، نہ غریب ہے. نیچے رہو گے تو یہ پٹھان ہے، یہ سید ہے، یہ ادھر کا ہے یا ادھر. سوال پڑھیے محمد وآل محمد. اسلام کہتا ہے پرواز کرو اے نوجوانوں، پرواز کرو. دیکھو فکر میں 1947 کے بعد امریکہ میں بلیکس کو الگ رکھا جاتا تھا. ہوٹل الگ تھے، ایریاز الگ تھی، ٹرین الگ تھے، بسیں الگ تھیں. 1947 تک انہیں پتہ ہی نہیں سکتا کہ یہ کالے انسان بھی ہوتے ہیں. ہم کو کیا منہ چڑھاتے ہو ہم سے؟ ہم کو کیا سکھاتے ہو؟ ہم تمہیں سکھاتے ہیں. 1400 سال پہلے سرکار نے بلال کو دیا، فاطمہ نے فضا کو دیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
سے کیا کہتے کہ ہم کو کیا سکھاتے ہو انسانیت؟ ہم تم کو سکھاتے ہیں، تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا، انسانوں کی قدریں معلوم نہیں تھی، ہم نے تمہیں سکھایا، اب ہم کو سکھانے جا رہے ہو۔ نوجوانوں، کانفیڈنس پیدا کرو ریلیجن میں۔ کانفیڈنس جب تک پیدا نہیں کرو گے، ریلیجن میرا مذہب، میرا دین، میرے پاس علی، جیسے امام خمینی پوری زندگی بھر کہتے ہیں یونٹی 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 یونٹی، اتحاد اتحاد اتحاد۔ وصیت میں کیا لکھا؟ مجھے فخر ہے کہ میرا مولا علی ہے۔ یونٹی ضرور ہے، اس کے معنی نہیں کہ شیعہ سنی ہو جائیں، سنی شیعہ رہیں۔ سنی بھائیو تم سنی ہی رہو، شیعہ تم شیعہ ہی رہو، ہمارے مقاصد ایک ہیں، ہمارا دشمن صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اللہ عجل فرجہم، جب تک پرواز نہیں کریں گے۔ اسی لیے قرآن مجید میں نے the negative aspects of human being، انسان کے منفی پہلو کو 50 آیتوں کے ذریعے سے سمجھایا۔ کون ہے یہ؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، جی کمزور۔ حیدری خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف خلق کیا گیا ہے، ضعف ہے اس میں طاقت نہیں ہے، ظاہراً اس کی ہڈیاں، اس کے وجود میں ایک لیمیٹیشنز ہیں، اس سے زیادہ وہ جا نہیں سکتا اس کے باڈی میں۔ یہ ضعف کو کس طرح سے بیلنس کرے، وہ کون سی چیز ہے جس سے وہ بیلنس کر سکتا ہے؟ مجمع میرے جوانوں اچھی طرح سے، ایک ایم پی سے دوستی ہو گئی، جی خدا نخواستہ، جی خود ایم پی بنے پھرتے ہیں، ایم پی سے صرف دوستی ہوئی ہے، اب تو پڑھو ہر ایک سے ٹکر لینے کے لیے تیار، اس لیے کہ قوت سے، جی یہ قوت سے رابطہ ہو گیا۔ ایم پی کو الٹ کر دیجئے، پی ایم پرائم منسٹر، اس سے دوستی ہو جائے تو پھر کیا کہنے ہیں؟ اچھا یہ کیوں بھائی؟ ایک خطے کے، پاکستان کے ایک خطے کے پرائم منسٹر سے دوستی ہوئی ہے، اتنی قوت جو روزانہ 5 مرتبہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من يشاء بغیر حساب۔ 5 مرتبہ اس لازوال قوت سے ملنے کے بعد پھر اسے کیا پرواہ ہے کہ سامنے آتا بڑی محمد والے محمد۔ یہ پازیٹیو انرجی جب آئے گی تو آپ میں قوت پیدا ہوگی۔ وہ پازیٹیو انرجی کیا ہے؟ پازیٹیو انرجی دیکھیں 2 چیزیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد پازیٹیو انرجی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں۔ یہ پازیٹیو انرجی۔ نیگیٹیو انرجی کو نیگیٹ کرنا ہے، ریپیل کرنا ہے، ایک کو اٹریکٹ کرنا ہے، ایک کو ریپیل کرنا ہے، ایک کو سامنے لانا ہے، وجود میں لانا ہے، ایک کو نکالنا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا
الضالین. یہ کیا پازیٹیو انرجی ہے؟ صداقت پازیٹیو انرجی ہے، امانت پازیٹیو انرجی ہے، عبادت پازیٹیو انرجی ہے. دیکھیے یہ پازیٹیو انرجیز کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ جائیے سوائے ایک دروازے کے کہیں نہیں. اے بی بی چکی، یہ چوبے آسیہ بی بی کی مٹھیوں میں نہیں، یہ چوبے آسیہ بی بی کی مٹھیوں میں نہیں، مدار گردش و لیل و نہار ہاتھ میں ہے. مدار گردش لیل و نہار ہاتھ میں ہے. مولا کہتے ہیں کہ سنو کیا لقد تقمص ابن ابی قحافہ وانہ یعلم ان محلی القطب من الرہا. وہ جانتا تھا خلافت کو نوچ کھسوٹ کے خلافت خمیس کو پہن کر اپنے بدن میں پہننے والا جانتا تھا اس کے سائز کی چیز نہیں ہے. جانتا تھا کہ اس کے سائنس کی چیز نہیں ہے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ، وہ جانتا تھا أَنَّ مَحَلِّيَ الْقُطُبِ مِنَ الرَّحَا، میں یونیورس کا وہ سینٹر پوائنٹ ہوں جس سے ہٹائے بات یونیورس چل نہیں سکتا. علی علی علی، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اتنی بڑی فضیلت کے بعد بھی خاموش بیٹھے رہے آپ لوگ، دیکھتے رہ گئے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّيَ الْقُطُبِ مِنَ الرَّحَا يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّائِلِ، میں معرفت کا وہ کوہ بلند ہوں جس سے دریائے علم بہتا ہے، مجھ تک کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. کیا چیز ہے یہ انرجی؟ پازیٹیو انرجی. سوکھی روٹیوں کو توڑنے والا ضعف. سوکھی روٹی دیکھیے، اب جائیے اسٹڈی کیجئے جو کی سوکھی روٹی، اس میں کتنی انرجی ہوتی ہے. آج کل کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ کھاؤ بھائی. جی ڈائٹ تمہاری بیلنس ہونا چاہیے، امبیلنس ہو جائے گی تو کمزور ہو جائے گی، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. یہ کون علی ہے؟ فرانس کا ایک ڈائٹیشن مولا کے ڈائٹ کو اسٹڈی کرتا ہے. کیا کہتے تھے؟ سوکھی جو کی روٹی اور دہی. دہی کا استعمال زیادہ کرتے، دہی روٹی دہی روٹی دہی روٹی. کہتا اگر یہ شخص شہید نہیں ہوتا تھا تو مرتا نہیں تھا. تو اب سمجھ میں آیا امام زمانہ کی حیات. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سوکھی روٹی کو توڑنے والا 40 افراد کے دروازے کو قلعت باب خیبر لا بقوت الانسانیہ بل بقوت الربانیہ. یہ علی نہیں ہے، علی کا رب ہے جو نکال رہا ہے. یہ حقیقت ہے. نوجوان اس کا پانا بھی نیڈ. ہم لوگوں کو ویک اپ کال ہے، ہم لوگ اٹھنا ہے. انرجی، پازیٹیو انرجی کو اٹریکٹ کرو. دوست ایسا چنو جو تمہیں انرجی دے، پازیٹیو مثبت طاقت تمہیں عنایت کرے. ایسے دوست سے دور ہو جاؤ جو تمہیں نیگیٹیو منفی قوتوں کی طرف دعوت دے. اسی لیے کوشش یہ کریں کہ اگر آگے بڑھنا ہے، شخصیت سازی کرنی ہے، اٹریکٹ کریں کہ اس کو پازیٹیو انرجی کو ریپیل کریں. نیگیٹیو ریپیل کرنا کیسے؟ جھوٹ نہیں بولوں گا، کچھ بھی ہو جائے مر جاؤں گا جھوٹ نہیں بولوں گا. دھوکہ نہیں دوں گا، نہیں دوں گا. بہن کی وراثت نہیں کھاؤں گا. بھائی کی ایک باپ تھوڑی سی جائیداد چھوڑ کے جاتے ہو، پورا خاندان کا پورا وتیرہ ختم ہو جاتا ہے. ایک تھوڑی سی جائیداد کے لیے رشتے کے رشتے ختم کر دیتے ہو. لعنت ہے اس جائیداد پر جو بھائی کو بھائی سے جدائی کر دے. لعنت ہو اس جائیداد پر جس کو بہن سے بھائی کو جدا کر دے. یاد رکھ لو، کہو بھائیوں سے تمہارا سب کچھ، مجھے کچھ نہیں چاہے گا. اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ دوسرے لوگ دیکھتے رہ جائیں گے. اس لیے کہ اللہ کی عطا جائیداد کی محتاج نہیں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عنایت کرتا ہے.
یرزق من یشاء بغیر حساب. کہاں پر ہے نگیٹو؟ پوری نگیٹو، جھوٹ عام، خیانت عام. اتنی خیانت، بیٹی کی وراثت غائب. ہندو کلچر یار، ہندو کلچر مسلمانوں میں کیسا آ گیا، مومنین میں کیسا آ گیا؟ بیٹے کے لیے تو رکھے گئے، بیٹی کے لیے نہیں. قرآن اٹھا کر دیکھو، سورہ نساء جس میں وراثت کی تقسیم، ماں کا کیا حق ہے، بچوں کا کیا حق ہے، 1400 سال پہلے سب کچھ بتا دیا گیا. لیکن ہم کون سے چل رہے ہیں؟ نہ ہی برٹش کا قانون، نہ ہی اسلام کا، نہ الا الذی نہ الا الذی. جی نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے. دین نہیں ہے یہ. تو کتنی بدبختی ہے کہ ایک مومن بیٹی کا حق نہ دے، اور پھر وہ روئے فدق پر. عقل میں آنے کی بات نہیں ہے. کتنی بدبختی ہے کہ ایک بھائی بہن کا حصہ نہ دے اور روئے فدق پر. تو کس کو ہیپوکریسی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. روئی بھی نہیں سکتا، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے. آنکھوں سے آنسو اس کے آتے ہیں جو نماز، جو حقائق پر ہے. حدیث میں ہے کہ قسوہ قلب کہتے ہیں دل کا پتھر ہو جانا. جب پتھر ہو جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. اگر اس کو ختم کرنا کیسا ہے؟ گناہوں کو کم کرو، گناہوں کو کم کرو، گناہوں کو کم کرو. قرآن پڑھو، کبھی کبھی کوشش کیجئے ایک پورا پارا پڑھو، اس کے بعد ایک سلام پڑھو. آنکھوں سے آنسو زیادہ آئیں گے، اس لیے کہ رابطہ ہو گیا، دل نرم ہو گیا ہے. اب رونے کون علی؟ فمثل فی المحراب یقول یا دنیا الی اقبلتی وفی طمعتی قد طلقتک ثلاثا لا رجعت فی ہے. عیشک قصیر عملک حقیر اوہ من قلت الزاد. یہ بیت المال کی ڈھیر سامنے ہے. مولا کہتا ہے نکل جا یہاں سے، میری نگاہ میں نکل جا، کسی اور کو دھوکہ دے. 7 اقلیم کی دو نوجوان سنو یہ پازیٹیو انرجیز. 7 اقلیم، 7 ہیون کی پوری قوت میرے ہاتھ میں مل جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ چونٹی کے منہ میں سے دانا ظلم سے لے لوں تو وہ 7 ہیون کی قوت ٹکرا دوں گا، یہ ظلم نہیں کروں گا. یہ ہے علی. اور علی والے بہن بیٹی کا حصہ ہی مار دیں، یہ علی والے بیٹی کا حصہ ہی نہ دیں. یہ کون سی دنیا ہے؟ we have to wake up. اٹھو، بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو. یہ مجلس حسین اسی لیے ہے. کیا ہے مجلس حسین؟ دین است حسین. ہے برادران اہل سنت کے لوگوں کو بھی لاؤ، ہندوؤں کو بھی لاؤ، سب کو لاؤ. ہمارے پاس نفرتیں نہیں بڑھتی. جو نفرتیں بانٹتا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تر صلوات اللہ. تو ایک طرف قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ضعیف پیدا کیا. جی خلق الانسان ضعیف. اس ضعف کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ پازیٹیو انرجی کو اٹریکٹ کریں، پازیٹیو مثبت انرجی کو اٹریکٹ کریں. اللہم احینی حیات علی ابن ابی طالب. مالک جینا سکھانا تو کسی اور کا نہیں، علی جیسا جینا سکھا دے. ہاں زبان سے کہنا نہیں ہے، جینا ہے علی جیسا. خدایا پروردگار ایک رمق ادھر سے مل جائے، کتنی انرجی ملے گی، کتنی انرجی ملے گی تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس کمزوری کا جواب کیا دیا قرآن نے؟ اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. چونکہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس مٹی کی کمزوری یہ ہے کہ اس میں طاقت
نہیں ہے، ضعف ہے. اس ضعف کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ الہی قوت. قلعت باب خیبر لا بقوت الانسانیہ بل بقوت الربانیہ. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تم کو ہم نے پوری کائنات تمہارے ہاتھ میں رام کر دی ہے. سمجھتے ہیں رام کرنا؟ کنٹرول میں دینا. جی یہ جنگلی گھوڑے ہیں، بچے دیکھیے کبھی کبھی یہ ڈاکیومنٹس بہت خوبصورت. یہ جنگلی گھوڑے جو ہیں بھاگتے رہتے ہیں، ان کو کوئی کنٹرول ہی نہیں کر سکتا. ان کو اگر مہار ڈالنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پورے وہ ہرڈ سے نکالتے ہیں، ایک کو جدا کرتے ہیں، ایک کو جدا کر کے لاتے ہیں، الگ کرتے ہیں، پھر اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اتنا کہ وہ صورت نظر آتی رہتی ہے. آخر میں گھوڑا سمجھتا ہے یہ آدمی میرا ہمدرد ہے. پھر آہستہ آہستہ سدھاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں رام کرنا. ہمارا نفس بھی جنگلی گھوڑا ہے. میرا نفس بھی، میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہم عدب نزق الخرق منی بعظمت القنو. یہ کون ہے؟ مولا علی. دعائے صبا، قیامت کی دعا. چھوٹی سی شرح اخیر نے کی ہے، ہمارے ویب میں موجود ہے، اگر ہو سکے تو کوئی پرنٹ کرے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بانٹے. شرح مختصر شرح دعائے صبا. دعائے صبا پاورفل دعا. میرے والد کہتے تھے مردے کے سامنے پڑھو تو زندہ ہو جائے. بہت قوی دعا. اس میں اللہم ادب، پروردگارہ مجھے تھپڑ لگا، مالک مجھے ادب نازق الخرق منی بعظمت القنو. میرا نفس کا گھوڑا پھدک رہا ہے، کنٹرول میں نہیں آتا، قناعت کا لگام لگا دے. الفاظ پہ گھنٹوں بولنا ہے. قناعت کی لگام. ساری پریشانیاں کیوں ہیں؟ قناعت ہی نہیں ہے. ساری جو نہیں ہے شو کر رہے ہیں. بیٹے کی شادی، فلاں شادی حال میں کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا تمہیں شو آف کرنے کو؟ لوگ کھا کے بھی کہیں گے ہم جانتے ہیں اس کے پاس کیا ہے. جی کوئی تعریف کرتا نہیں ہے، سب یہ سب بتا رہا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کھا کھلا پلا کر کے بھی گالیاں سنیں گے آپ. تو بہتر ہے جو نہیں ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. شادیوں کو لے کر آؤ مسجدوں میں، شادیوں کو لے کر آؤ امام بارگاہوں میں، جہاں سے درود کی آوازیں جاتی ہیں. وہاں سے جب جائیں گی دولہا دلہن، کبھی طلاق کا تصور. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. چل فرج. ٹائم ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل اختتام میں کنکلوژن میں کوشش کی جائے گی 10-15 منٹ ادھر ادھر بھی ہو جائے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. نوجوانوں گھر میں لائبریری رکھو، کتابوں کا مطالعہ کرو، کتابوں سے مانوس ہو. خصوصاً آپ کے پاس پاکستان میں لاہور میرے بچپنے سے موچی دروازہ آج کل موچی گیٹ کہنے لگے. ہو ترقی ہو گئی نا بھائی. موچی گیٹ. جی کیوں نہیں موچی کو بھی انگلش میں کر دیتے؟ جی یہ موچی تو اردو میں، یہ کتنی احساس سے کم تر. یہ نہیں، موچی گیٹ مت بولیے، موچی دروازہ. میرے بچپنے سے ہم پڑھتے تھے، کتابیں یہاں سے آتی تھیں. کہاں سے آ رہی ہیں؟ موچی دروازہ. اب موچی گیٹ لگانے سے کیا تم آسمان پہ چلے جاؤ گے؟ نہیں ہوگا. تو عقل مندی یہ تمام احساس کمتری کی دلیل ہے. اسلام کہتا ہے نا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. یو آر دی بیسٹ نیشن. تم بہتر ہو اس لیے کہ تمہارے پاس اللہ ہے. تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. انت ثقتی فی کل کرب و بلا. تو کتابیں دیکھیے یہ بہترین کتاب ہے. یہ بھی امام سجاد کی مجلسیں ہیں، کل انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے. یہ جو دعا کا میں خلاصہ پڑھ رہا ہوں 20ویں دعا اخلاق، آپ جا کے دعا کو ریفر کیجئے. مکارم الاخلاق، سبلیم موریلٹی کو کیسے حاصل کرنا ہے، یہ دعا کو پڑھیں. صرف پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، دعا پر عمل کریں، اس کی اسٹڈی کریں، عمل کریں. مولا کی عطاؤں میں سے ایک صحیفہ
कामिला, दूसरे रिसालतुल हुकूक, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। मालूम है कब लिखा गया? 1950 में। कहाँ पर? अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में 50 कंट्री वाले मिलकर के कानून लिखे, अब तक किसी ने अमल नहीं किया। डेड है कानून। यूएनओ में है फकत यू, बाकी नो। यूएनओ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ यू है, बाकी सब नो ही नो, कुछ भी नहीं है, सब झूठ झूठ। तो इसीलिए कभी वहां से मुतासिर मत हो जाइए, अपना असासा देखिए। रिसालतुल हुकूक यहाँ छपी है, बाहर आपको मिल रही, अब जाके पढ़िए, देखिए कि मौला आँखों का हक, ज़बान का हक, हाथों का हक, कानों का हक, शिकम का, ज़ेरे शिकम का हक, अल्लाह अकबर, फिर पड़ोसी का हक, माँ बाप का हक, उस्ताद का हक, हत्ता मुवज्जिन, अल्लाह अकबर। ये क्या खजाने आपके पास, ये पॉजिटिव एनर्जीज हैं। आँखों के हक में ये है, इलाही बाबुका मफ्तूहन लित्तलब वल उगूल। सारे लोग दरवाजे बंद कर दिए मगर तेरा दरवाजा, अली अली, बाबुका मफ्तूहन लित्तलब वल उगूल व अंत गायतुस्सूल व निहायतुल मामूल। मुसल्ले पर अगर रोना ना आए तो समझिए कुछ गड़बड़ हो रही है। उसके बाद मजलिस हुसैन में रोना ना आए तो समझे बड़ी गड़बड़ है। 3 मरतबा हुसैन का नाम सुने, हुसैन, टटोलो हुसैन, 3 मरतबा हुसैन का नाम सुनो और आंखों से आंसू ना आए। जरा इलाज करो, इलाज करो। एक मजलूम का नाम आया, तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं आए। इमाम ज़माना कहते हैं, मेरे जद मैं दिन और रात आपके गम में रोता हूँ, नुदबा करता हूँ, नुदबा ज़ियारत नाहिया। नाहिया मौला फरमाते हैं, मैं दिन और रात नुदबा करता हूँ, नुदबा यानी रोता हूँ, जद हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, जुमला की बाद में। उसके बाद अब आंसू अगर बाकी नहीं है तो मैं खून रोता हूँ। देखो पहलू में बीबी बैठी है, कह रही है, रोने वाले तेरी गोदी सलामत रहे। एक आलिम ने तलाश किया, बीबी ख्वाब में आई तो पूछा, आप किस मजलिस में जाती हैं? कोई मखसूस मजलिस में जाती हैं? शहजादे ने कहा, जहां भी हाय हुसैन। कोई मखसूस का ना, कोई मखसूस नहीं है। खा वो झोंपड़ा हो, खा वो 4 मोमिनीन हो, खा वो 2 मोमिनीन हो, या हुसैन वो दुखियारी माँ पहुंच गई खुदाया, रोने वाले की गोदी सलामत रख। मैं कहूँ बीबी जाहो हशम की दुआ दीजिए, मालो मनाल की दुआ दीजिए, ये औलाद की सलामती की दुआ क्यों? जब नहीं जवाब मिले तुझे नहीं मालूम, करबला में मेरी गोदी खाली हो। अब की बदलत दुमूअ दिमा। इमाम है जमाना ज़ियारत नाहिया में, ए मेरे जद आप पर घोड़े दौड़ाए गए।
اور ایسا ہوا کہ سیدھی پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف آ گئے. اب روتا ہوں رات بھر روتا ہوں، دن بھر روتا ہوں. اب میرے پاس آنسو نہیں ہیں تو میں خون روتا ہوں. میں نے روایت پڑھی ہے، کئی مرتبہ خواہش کی جاتی ہے روایت کو ضرور پڑھیے. دبئی میں بہت بڑے عالم گزرے اپنے ہی پاکستان کے اسی ایریا کے، صادق علی شاہ صاحب. انہوں نے نقل کیا، میں نے ان سے اجازت بھی لی تھی کہ آیت اللہ حکیم کے سامنے یہ اور ان کے کلاس میٹ جاتے ہیں. ایک کتاب میں دیکھا امام سجاد جب روتے تھے آنسو نہیں تھے. امام سجاد سید الساجدین کی شب شہادت کی رات ہے. جب روتے تو کیا تھے؟ روتے تھے تو بدلت دماء دموع دماء، خون آنسوں کے بجائے خون روتے تھے. یہ دونوں دوست جاتے ہیں آیت اللہ حکیم کے پاس، کتاب سامنے رکھ دیتے ہیں. آقا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہمیں کہ مولا روتے تھے آنسو نہیں نکلتے تھے، خون نکلتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا. تو آقا حکیم پریشان ہو گئے، بلکنے لگے، تڑپنے لگے، تحول پیدا ہوا، چہرے سے کرب ظاہر ہوا. انہوں نے کچھ نہیں کیا، جیب سے رومال نکالا، آنکھوں پہ لگایا اور زانوں پہ رکھا. یہ دونوں علماء کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے دیکھے دو خون کے دھبے تھے. آنسو نکل رہے ہیں نا بھائی، رو رہے ہیں نا بھائی، صرف میں بیان کر رہا ہوں، رو رہے ہیں. ارے جو خود دیکھا ہو اجرکم علی اللہ. ہم لوگ 12 امام کے ماننے والے، سرکار نے بتا دیا میرے بعد 12 آئیں گے، سب کے قریش، سب کے سب قریش کے ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے، نام بھی بتا دیا. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے نصوص کے لیے ہر امام جاننے سے پہلے دوسرے آنے والے امام کے حوالے امامت کرتا ہے. نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں آفس آف دی امامت کو ہینڈ اوور کرتا ہے، یعنی ایک امام جانے سے پہلے دوسرے امام کو بتاتا ہے کون امام آ رہا ہے، تم امام ہو. جملہ کہوں روئیں گے آپ؟ ہم بھی روئیں گے. ہاں، جس عالم میں حسین نے امامت دی ہے آواز جس عالم میں حسین نے امامت دی ہے، جس عالم میں سید سجاد نے امامت لی ہے، کسی امام نے نہیں. جزاکم ربکم. اب یہ راوی خود سید سجاد ہیں. میرا بابا آخری رخصت کے لیے آیا، میرا شانہ ہلایا، میں نے آنکھیں کھولی، کیفیت دیکھی. بابا کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا چاچا مارے گئے؟ یعنی یہ عالم ہو گیا کہ اب سوائے عباس کے بغیر کا آپ کا یہ عالم ہے. کیا چچا مارے گئے؟ قد قتل، بیٹا شہید ہو گئے، چلے گئے. کہا بھیا اخی علی قد قتل، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ شہید ہو گئے. اب امام حسین سمجھ گئے اب یہ فہرست پوچھے گا، پوری لمبی فہرست. میں جملہ کہوں، خدا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کا جوان چلا جائے
ہے تو سائیکالوجسٹ نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں باپ سے فوراً مت کہو تیرا بیٹا مر گیا ہے، آہستہ آہستہ سے کہو تاکہ وہ تیار ہو جائے اس خبر کو سننے کے لیے۔ بیٹا پوچھ رہا ہے فہرست، کہاں چچا مارے گئے، کہاں بھائی مارے گئے؟ سنیں گے آپ، ایک جملے میں امام حسین نے پورے عاشور کے مسائل بیان کر دیے۔ بیٹا مردوں میں سوائے تیرے اور میرے کوئی نہیں۔ اب ہم بھی جا رہے، خدا حافظ، یہ امانت امامت تمہارے حوالے۔ بیٹا پلٹ کر مدینہ جانا، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا، اور جب کبھی پانی پینا اب کیا مزہ رہا پانی میں، جب بھی گلاس میں پانی پی لیا، ہائے حسین، 1400 سال بعد یہ عالم ہے۔ سید سجاد جب بھی پانی آتا تھا کربلا، بابا آپ پیاس قتیل العطش۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا. واللہ خدایا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال عبر اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو جنہوں نے فہرست دی ہے ان تمام، آپ کو بھی کہا ہوگا، ان تمام کو بتصدق بیمار کربلا صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، ہماری اور آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما، ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، مراجع رہبر کا سایہ جلد سے جلد مالک قائم رکھ، خدا بحق محمد وآل محمد مولا کا زوات جلد سے جلد فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما، ماتم حسین یا حسین.